جی کریں محسن صاحب، بات کریں۔ میں ایک چھوٹا سا مطلب سوال کروں گا، اس کے بعد جو میرے اصلی سوال ہیں پھر اس کے بعد میں ان سوالوں کے پاس جاؤں گا۔ اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ جو نبی پاک کے صحابہ تھے، جی جی ان میں سے اگر کوئی صحابہ مطلب نبی پاک کے لیے یا پانچ پاک کے لیے منافقت رکھتا تھا، کیا وہ مسلمان ہے؟ اگلا سوال میرا یہی ہے کہ آپ جس کو وہ کہتے ہیں معاویہ، امیر معاویہ کہتے ہیں، مجھے اس کا پورا نام نہیں آتا، تو مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کا جو معاویہ کا بیٹا تھا یزید، سیدنا سن رہے ہیں حضرت میرے؟ امیر معاویہ، جی جی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا بیٹا تھا یزید، ایسے ہی جی جی۔ اس نے مطلب اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا، اچھا کیا ظلم کیا؟ مطلب کربلا میں جو واقعات ہوئے ہیں، واقعے ہوئے ہیں، کیا 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 واقعات اس میں یزید، مطلب کیا اس کی کیا بات کرنا چاہتے ہیں، کیا ظلم کیا اس نے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے آل رسول پہ ظلم نہیں کیا ہے؟ میں بتا دیں آپ مجھے، میں اگر آپ نے بتا دیا تو میں مان لوں گا، لیکن اگر کوئی روایت بتائیں گے کہانی قصے کو چھوڑ کر، اگر کوئی جس طرح ہم روایتیں لگا کے دکھا رہے ہیں تو آپ بھی دکھائیں گے تو میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ صحابی نہیں ہے نا۔ اگر وہ یار صحابی ہوتا میں تو نے میں ان کو دفاع صحابی بھی بولا ہی کرتا۔ نہیں ہے، میں ایسے نے ہی ان ہے، کو صحابی نہیں بولا، میں ویسے ہی اس کو صحابی نہیں مانتا یزید کو، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہے، وہ صحابی ہے ہی نہیں، وہ تو اہل سنت بھی، کوئی بھی اہل سنت ایسا نہیں ہے کہ جو یزید کو صحابی مانتا ہو، یزید تو صحابی ہے ہی نہیں نا، یہ تو بات ادھر ہی ختم ہوگی۔ لیکن آپ اگر صحابہ سے نیچے چلے گئے ہیں، حضرت معاویہ صحابی ہیں، ان کی بات کریں میں دفاع بھی کروں گا، لیکن آپ نے کہا کہ چلے آپ آگے بڑھ گئے، آپ نے کہا ان کا بیٹا یزید ہے، تو باپ کی وجہ، بیٹے کی وجہ سے باپ پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا نا۔ نوح علیہ السلام کا اپنا سگا بیٹا، ٹھیک ہے، مفتی صاحب آپ کی ویسے قطع کلامی معاف، یزید کو ہم کیوں ڈسکس یہاں پہ کر رہے ہیں؟ ویسے یزید کا کیا لینا دینا ہے یہاں؟ چلے میرے کوئی نہیں، پاس ان کا دوسرا جیسا موبائل سوال نہیں، ہوگا اس میری طرح کے سنیں، جواب تو دیں گے ان کو۔ میں یزید، آپ کے آپ یزید کے دیکھیں، بارے میں اس آپ لیے نے کہہ رہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر پھر یزید کا نام لیا کہ وہ اس کا بیٹا ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، بیٹا ہونے سے صحابی رسول پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کی صحابیت پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ یار میں نے تو دیکھے، میں نے آپ کے معاویہ پہ کوئی سوال بھی نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کہا وہ فلاں آپ تھا نے یہ حضرت تھا، معاویہ ٹھیک کا ہے؟ جس نام لیا تھا، آپ نے کہا وہ جو آپ کا معاویہ کا نام ہے نہیں اور مفتی مجھے صاحب، نام، یزید جی کے مجھے بات پہ پورا آپ نیم نہیں چلیں آتا نا اس کا، یار میری جی بات ٹھیک سنو، ہوگا، اس میں کوئی ٹھیک غصے والی ٹھیک بات نہیں ہوگا، ہے، کوئی مجھے پورا مسئلہ نیم نہیں، نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جی۔ مسئلہ نہیں ہے، ہاں ان کا بیٹا یزید ہے، پھر اس کو کیا ہو گیا؟ اچھا اس یزید کے بارے میں مطلب میرے پاس ویڈیو بھی سب کچھ پڑا ہے، میں ویڈیو اگر میرے پاس دوسرا موبائل ہی میں لگا بھی لیتا، اس کے اوپر ایسے وہ بندے بیٹھے تھے آپ کے اہل سنت جماعت کے، وہ تو مطلب مولا علی کو، امام حسین کو، امام حسن کو وہ گالی گلوچ دے رہے تھے اور اس کا نمبر آگے کر رہے تھے، وہ آپ مجھے ہمارا جی دکھائے، آپ امیر ہے، مجھے روایت ہمارا دکھا سید سکتے، ہے جی۔ آپ مجھے روایت دکھا سکتے ہیں کہ یزید نے مولا علی کو، حضرت حسن حسین کو گالم گلوچ کی اور اس طرح کچھ کیا؟ یہ مجھے آپ میں روایت وہی دکھا۔ آپ جیسے وہ ہمیں کہہ رہے تھے نا کہ آپ کے مطلب حدیث میں لکھنے والوں نے ایسا لکھ دیا، آپ کو ایمان سے فارغ کر دیا، ٹھیک ہے؟ آپ کے بھی اہل سنت جماعت ایسے ہیں جو ویڈیو پہ بیٹھ کر میری اس کی ریکارڈنگ ویڈیو سب کچھ میرے پاس پڑا ہے، ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیں وہ اعلی بھائی میں وہ سنت، ناسبی ہیں، آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ناسبی ہیں، یار ہمارا وہ ان سے کوئی نسبی تعلق ہیں، نہیں، وہ ان کو محسن بھی شیعہ سے صاحب، ویسے ہی بدتر ہیں، کافر آپ کیا سمجھتے باتیں ہیں، کر رہے ہیں؟ محسن ہم ان صاحب کو بھی دیکھیں، ویسے ہی کافر سمجھتے ہیں۔ جی محسن صاحب آپ یہ بات سن لیں، اس بات کو دھیان میں رکھیں، میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کسی بندے کی آڈیو ویڈیو یہ لانا چھوڑ دیں، مجھے کوئی روایت ایک لا کے دکھائیں کہ جس میں یہ وہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں وہ روایت میں سے آپ کو وہی کتاب کہہ سے رہا ہوں بات کہ کروں جب گا۔ آپ کے سنت میں روایت آپ کو کیسے دکھاؤں جو آپ کے اہل سنت بیٹھ کے سامنے گالی دے رہے ہیں، اس کی کیا روایت دکھاؤں میں آپ کو، اچھا بتائیں؟ اگر کوئی، دیکھیں میری بات سنیں، اگر کوئی ایک بندہ میڈیا پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ حضرت علی کو گالیاں دے رہا ہے اور اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہا ہے، تو میں وہ پیش کروں گا آپ کے سامنے؟ اب لوگ ہیں جو مولا محسن علی، صاحب، میری آپ بات کے لوگ سنو، ہیں، جو سن مولا لیں، علی کو آپ پنجتن کے پاک اپنے کو گالی شیعہ دیتا لوگ ہے وہ ہیں، سب سے بڑا گھٹیا انسان ہے جو ہاں تو ہم پنجتن بھی یہی پاک کو کہتے گالی ہیں، دیتا ہے۔ ہم بھی یہی بات کرتے ہیں نا پھر۔ دیکھیں آپ کے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کہتے ہیں، ظاہر ہے آپ کہتے ہیں کہ یار ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر ہم وہ بالکل اعتراض آپ کے سامنے نہیں بالکل، رکھتے، ٹھیک ہے؟ جی جی اب آپ ایسے اعتراضات ہمارے اوپر کیوں کر رہے ہیں جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے؟ جی محسن صاحب۔ جی میں سمجھ گیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو سوال جو آپ جو کتاب سے آپ دکھاتے ہیں، یہ اہل تشیع کی کتاب سے دکھاتے ہیں ایسے؟ جی جی آپ اہل تشیع کی ہر مطلب کتاب جتنے پورے صفحے ہوتے ہیں، ہر سوال جو بھی لکھا ہے اس کو مانتے ہیں؟ نہیں ضروری نہیں ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، اس لیے کہ ہم شیعہ سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کو دکھانے کے لیے ظاہر ہم ان کی کتابوں سے دکھائیں گے نا، ہماری کتابیں تو شیعہ کے لیے حجت نہیں ہے۔ شیعہ کی کتابیں اب جب بحث مباحثہ ہوتا ہے یا گفتگو ہوتی ہے یا آپ کے لیے مناظرہ، بھی پھر حجت نہیں ہے نا شیعہ کی کتاب، ایسے ہی ہوگا نا؟ نہیں آپ کے لیے تو حجت ہے نا، آپ سمجھے نہیں بات کو، میری بات کو آپ ہمارے دوبارہ، شیعہ کی کتاب ہے وہ تو ہمارے لیے حجت ہے، لیکن جی آپ کے ایسے لیے ہی تو پھر ہے، حجت نہیں ہوگی نا؟ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، تو پھر آپ ان سے روایت کیسے دکھا سکتے ہیں جب مانتے ہی نہیں ہیں ان کو؟ کیونکہ آپ مانتے ہیں نا۔ دیکھیں گفتگو کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے والا ہوتا ہے نا، اس کی کتاب سے اس کو حوالہ دیا جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو بخاری سے دوں، مسلم سے دکھاؤں، کسی اپنی کتاب سے دکھاؤں، تو وہ تو آپ کے لیے حجت نہیں ہے نا پھر۔
کیونکہ میں تو بخاری کو مانتا ہوں، میں تو مسلم کو مانتا ہوں، تو وہ کتابیں آپ کے لیے حجت نہیں ہیں. آپ کہیں گے یار یہ مجھے کیوں دکھا رہے ہو، میں تو ان کو مانتا ہی نہیں ہوں. اس لیے ہم جب بھی کوئی بھی بندہ چاہے وہ شیعہ ہی کیوں نہ ہو، ہمیں جب وہ دکھاتے ہیں تو ہماری کتابوں سے دکھاتے ہیں، کیونکہ ہماری کتابیں ہمارے لیے حجت ہیں. اگر وہ اپنی کتاب سے آپ اگر کوئی چیز دکھائیں گے وہ تو ہمارے لیے حجت نہیں ہے. تو اس لیے ہم آپ کی کتاب سے دکھائیں. آپ سمجھے اس بات کو؟ جی ٹھیک ہے. اچھا میرا لاسٹ سوال ہے، میں پھر اجازت چاہوں گا آپ سے. جی جی. اچھا مجھے کائنڈلی بس یہ بتا دیں کہ اگر ویسے کوئی مطلب کسی فرقے کی طرف سے نہیں پوچھ رہا میں، اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے، اگر وہ نماز پڑھتے پڑھتے بھول جاتا ہے یا سجدہ بھول جاتا ہے یا مطلب جیسے کہ وہ ہوا سے نکل جاتی ہے، تو کیا نماز کو چھوڑ دینا چاہیے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے؟ کیا نکل جاتی ہے؟ مطلب ہوا نکل جاتی ہے نا ہمارے پیٹ سے نماز پڑھتے جی وقت، جی یا نماز پڑھتے پڑھتے بھول جاتے ہیں یا سجدہ بھول جاتے ہیں. جی دیکھیں، آپ نے ہوا نکل جاتی ہے اور یہ کچھ مکس ہو گیا سسٹم نا. ہوا نکل جاتی ہے تو نماز ہی ختم ہو جاتی ہے نا، وضو ٹوٹ جاتا ہے آپ کا. جی جی تو بغیر جی وضو کے پھر آپ کی نماز نہیں ہوتی، آپ کی نماز وہیں سے ٹوٹ جاتی ہے. آپ جا کے نئے سرے سے جائیں، وضو بنائیں اور دوبارہ آ کے نماز کو دوبارہ سے پڑھیں. جی. جی جی. تو اور اگر دوسرا جو نماز بھول میں جانے والا سجدہ ہے بھول بھیا جاتے ہیں، جی، اس کے اندر ہمارے ہاں سجدہ سہو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم سجدہ سہو کر کے اس کو پورا کر لیتے ہیں. اگر آپ کو یاد آ جائے کہ میں سجدہ کرنا بھول گیا، یا میں جو ہے سورت پڑھنا بھول گیا، یا میں نے جو ہے وہ ایک آیت کم پڑھی، ایک جو ہے وہ رکعت کم پڑھی ہے، تو اس میں سجدہ سہو ہوتا ہے. سجدہ سہو کر کے آپ اپنی نماز کو پوری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو محسن بھائی ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیں کہ وہ جو آپ لے کے گئے تھے ہمارے ہاں سے 2-3 روایات اپنی کتب سے، تو وہ آپ نے جو کہا میں تھا نے کہ جی وہ جی ذاکر وہ میں نے جو تو وہ ذاکر صاحب آئے سکرین ہیں، شاٹ، میں نے وہ سکرین شاٹ سب کچھ اس کو سینڈ کیا ہوا ہے. میں نے تو انہوں نے کچھ جواب دیا آپ کو؟ ابھی تک رپلائی کوئی نہیں کیا ہے انہوں نے. ویسے نہیں، ان کو آپ کا کرنا اپنا چاہیے کیا، نا، یہ تو زیادتی ہے. ان کا اپنا کیا نظریہ ان روایتوں کے بارے میں؟ ظاہر ہے آج 2-3 ہفتے ہو گئے، آپ نے اس پہ سوچ و فکر، غور و فکر جی کیا جی وہ ہوگا. میں نے ان کو وائس بھی بنا کے سینڈ کیا تھا. میں نے کہا اس کے لیے آپ کا کیا سوال ہے، جواب کیا ہے اس کا. تو اچھا، اس نے بولا اس سوال کے لیے میں تو کب سے بےتاب تھا، کوئی مجھ سے پوچھے اور میں اس کو بتاؤں. تو پھر اچھا وہ میں نے کہا کائنڈلی پھر میرے اوپر احسان کریں، مجھے ٹائم دیں، میں آپ کی ان کے ساتھ بات کراؤں. ٹھیک ہے، زبردست. نہیں تو کوئی وہ بات کیوں نہیں نہیں آ ماشاء رہے؟ اللہ. پھر بیتاب بھی ہیں اور اصل میں نا مجلسی ہوتے ہیں نا آج کل، مجلس مجلس پڑھ رہے ہیں زیادہ بہت. مجلس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور آپ خود کیا، اگر وہ نہیں بتاتے مثال، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان جو روایات آپ کو مفتی صاحب دکھاتے ہیں؟ دیکھ میری بات سنیں، میں آپ کو بول دوں کہ میں اس روایت کو مان جاتا ہوں، ٹھیک ہے. اس طریقے سے میرے ایمان میں بھی فرق آ جاتا ہے. آپ کو بول دوں کہ میں مان گیا اور پھر میں باہر پتہ کرتا ہوں، پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط بات ہے. جب تک میں اپنا پورا مجھے یقین نہیں ہوگا، میں تب تک آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا. محسن نہیں بھائی، آپ بالکل جلد صحیح سے، ہے. یہ تو آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے نا. یا تو کوئی جاب وغیرہ ہوتی، چلیں 2 مہینے بعد لے لیتے ہیں. تو یہ آپ کا ہر گھنٹہ، ہر دن جو ہے نا، آپ کا ایمان جو ہے آپ ڈیلے کر رہے ہیں. تو یا تو آپ صحیح رستے پہ آ جائیں گے، دیکھو میں یا پھر ہماری طرف جو آ میرا جائیں. ایمان جس پہ ٹکا ہوا ہے وہ تو ٹکا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے. جب مجھے ہو پتہ سکتا ہے چل جائے غلط کہ ہو. یار یہ بات غلط ہے اور یہ صحیح ہے، تو پھر اس کو تو ظاہری بات ہے میں مانوں گا نا. میں نے اپنی قبر خراب تو نہیں کرنی نا. محسن مجھے بھی پہلے سوال کا جواب تو نہیں دیا تھا نا، کون سا سوال کا؟ جو میں نے آپ کو بولا تھا کہ جو نبی پاک کے مطلب صحابہ تھے اس میں سے اگر جو منافق ہے تو اس کے لیے آپ کا جواب نہیں دے رہے. میں نے آپ سے سمپل سا سوال کیا کہ جو منافقت رکھتا تھا کہ یار محسن وہ صاحب بندہ. آپ کو، چلے میں آپ کو اس کا ذرا دوسرے طریقے سے جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے. آپ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ صحابہ اکرام میں منافق، او بھائی جو صحابی ہوتا ہے وہ منافق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. صحابی ہو گیا تو وہ منافقت سے پاک ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے یہ منافقتیں، یہ کفر، یہ عصیان، یہ ساری چیزیں ختم کی ہوئی ہیں. تو اس لیے جو صحابی ہوتا ہے وہ منافق نہیں ہوتا. اب یہ تو آپ اس طرح، میں آپ کو مثال سے بھی سمجھاؤں کہ اب میں بولوں جی اہل بیت میں ابو لہب جو تھا وہ اہل بیت میں سب تھا، وہ کافر تھا، تو آپ اس بات کو مانیں گے کہ میں اہل تو نہیں بیت میں مانتا. ابو لہب جو تھا وہ کافر تھا؟ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں آپ؟ نہیں، کیوں؟ جب وہ تھا ہی نہیں. کیوں نہیں تھا؟ حضور کا چچا تھا، تو حضور کا چچا وہ اہل بیت نہیں ہے؟ نہیں آپ بول رہے ہیں نا کہ کافر تھا. ارے بھائی ابو لہب کافر نہیں تھا؟ ایک منٹ ادھر ایک مجھے اور اس کا مسئلہ اتنا ہے. علم ایک نہیں منٹ ہے، مجھے دے مجھے اس کا اتنا دے علم نہیں. ایک منٹ مجھے دے دے. میں ذرا اس کو اچھا کلیئر کر یہ دوں ابو تو طالب دوبارہ جو پھر تھا، آپ. جی ایک منٹ، ابو نہیں، میں طالب، لہب کی، ابو لہب ابو لہب، یہ ابو طالب اور ابو لہب جو تھے یہ تو دونوں بھائی تھے نا. جی. تو ابو طالب تو امام علی علیہ السلام کا کیا لگ رہا تھا؟ مولا علی کے وہ ابو ہے. ابو ہیں. اچھا ابو طالب، ابو لہب یہ دونوں افضل ہے یا ابو بکر اور عمر یہ دونوں افضل ہیں؟ ہمارے لیے تو مولا علی کے جو گھر میں سے ہمارے لیے تو وہ افضل ہے. یعنی مطلب یہ میں نے کہنے کا مقصد یہ ہے ابو طالب، ابو لہب یہ دونوں کیا کہتے ہیں
भाई थे देखे आप मेरी बात सल्लल्लाहु सुनिए, अलैहि अबू वसल्लम तालिब के दूसरे चचा भाई थे। का मुझे इतना इल्म नहीं है, ठीक है। हाँ चले मोहसिन साहब, मैं जो आपको समझा रहा था, सहाबी मुनाफिक नहीं होता, वो आपके मुंह से मैं आपको कहलवाना अच्छा, चाहता जो था। उधर बैठता था, चले ठीक ऐसी है, तरह मान लेते हैं कि जो सुन, उधर बैठता था नबी पाक की गुफ्तगू बैठने को सुनता छोड़ था, दें, तब भी बैठने को छोड़ मुनाफिकत दें, रखता था, उसके नहीं लिए नहीं, क्या सवाल है? बैठने को छोड़ दें, बैठता तो अबू लहब भी कभी कभी आके बैठता था ठीक है, अबू आप बात तालिब को भी। घुमा देते हैं। देखे मैं नहीं आपके नहीं साथ नहीं, इतना अच्छे मैं से आगे आपने बात यार सहाबी करता का हूँ, कौन आप बात बैठता को था? घुमा रहे हैं। आप मोहसिन, आप मैंने घुमा आपसे आप सिंपल रहे सा हैं ना, आप सवाल बता किया भी है। नहीं रहे हैं, नाम भी देखे नहीं ले रहे हैं। कौन बैठता था? किसको मुनाफिक कह रहे हैं आप? मैं आपको तो ये कह सीधे रहा हूँ कि सीधे आप बोले ना, कहते हैं, किसको कह रहे हैं? सुन ले मेरी, सुन ले अब। मैं जी आपको जी, ये कह रहा हूँ कि आपने बोला है कि सहाबी मुनाफिकत नहीं होता, मैंने कहा हम ठीक है कह जी, रहे हैं हम बिल्कुल मान लें, सहाबी होता ही नहीं है, ठीक है। मुनाफिक हो ही नहीं चले सकता, वो इस्लाम की हालत में यहाँ सहाबी से में से जाता है। मान लिया जी कि सहाबा में से नहीं थे, अगर उसके जी, अंदर और भी बंदे हजारों की तादाद में आके बैठते थे, कई बंदे बैठते थे, यार होंगे अगर तो उनमें इससे से भी क्या कोई लेना देना? मुनाफिकत रखता है आपका क्या उसके लेना लिए देना? अच्छा नहीं, मोहसिन ये तो साहब, गलत बात है ना। आप हमसे मैं सवाल मैं कर ले, जब मैं एक हम मैं करें ये तब करता आप हूँ जवाब ना मोहसिन दें। वो मोहसिन साहब, रिवायत आपने, दिखा दें, वो जो मौलाना साहब ने कहा था ना, जी वो रिवायत मोहसिन दिखा साहब, मोहसिन साहब ये कह रहे हैं कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आता था, तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं? तो मोहसिन जो साहब जो, मुनाफिकत रखता था। जी ठीक है, वो कोई भी हो, अब आपके पास आपका कोई दोस्त आता है जिसके दिल में आपके लिए बोझ है, मुनाफिकत है, तो उसको आप दोस्त मान ही नहीं सकते ना। वो आपका दोस्त है ही बिल्कुल नहीं है, वो तो मुनाफिकत के तौर पे आपके पास आ रहा है, आपको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है, तो वो आपका दोस्त कहलाएगा ही नहीं, वो दोस्ती के ज़ुमरे में आता ही नहीं है, वो हमेशा से आपका दुश्मन। ये अलग बात है कि आपको पता है या नहीं पता, लेकिन जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस तरह के लोग आते थे, जो काफिर थे तो वो काफिर ही थे, जो मुनाफिक थे तो वो मुनाफिक ही थे, वो सहाबियत की लिस्ट में वो शामिल ही नहीं हुए। इसलिए ये कहना कि सहाबी और फिर मुनाफिक, तो इस तरह की कोई बात भी नहीं है। जिस तरह मैंने आपको तो एक यही मिसाल से, सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा था, मुझे पता चल गया, बस वो बात हाँ को आगे बढ़ा ही जा रहे थे, मैंने चलो सिंपल ठीक है, सा कोई नहीं, सवाल अभी किया। वाज़ेह होगी, अभी बात वाज़ेह, देखे ना, मैं फिर आपको एक मिसाल से समझा रहा था, वो और ज़्यादा आप पे वाज़ेह हो जाती। जैसे अबू लहब हुजूर का चचा होने के बावजूद अहले बैत में शामिल नहीं है, वजह क्योंकि उसने इस्लाम नहीं लाया, ठीक है ना, काफिर था, इसलिए वो अहले बैत नहीं कहलाएगा। इसी तरह जो बंदा मुनाफिक है, जो काफिर है, वो सहाबी नहीं कहलाएगा। जब वो मुनाफिकत से पाक हो जाएगा, जब वो कुफर से पाक हो जाएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकी माने में अल्लाह का आखिरी पैगंबर समझेगा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपना जान माल तन मन धन सब फिदा करने के लिए तैयार होगा, और फिर इस हालत में कि वो मरते दम तक ईमान की हालत में रहेगा, तो वो बंदा सहाबी कहलाएगा। वरना जिस तरह आप कह रहे हैं कि मुनाफिकत भी हो, बैठता भी हो, वो जो चाहे मर्जी है कर ले, बैठता नहीं, दिन रात हुजूर अलैहि सलाम को वुजू भी करवाता रहना, अगर वो दिल से सहाबी नहीं है, ठीक है, दिल में मुनाफिकत है या झूठ है, दगा है, वो सहाबी नहीं कहलाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बस इतना से मेरा सवाल था। मैं बात को खत्म करना चाहता हूँ, वो बात को बढ़ा देते हैं। मैं बस सिंपल सा मेरा सवाल होता है, मैं कोई ज्यादा बहस आगे नहीं करना चाहता। जी जी, बहुत अच्छी बात है, चले अच्छा, ठीक है, आपको क्लियर हो गया। एक मिनट, किराम में से कुरान पाक की बेशुमार आयतें हैं कि इनमें जो है ये मुनाफिकीन नहीं थे। कि मिसाल के तौर पर वो यहलिफून बिल्लाहि इन्नहुम लमिनकुम, और वो कस्में कहेंगे अल्लाह के नाम पर कि इन्नहुम लमिनकुम, कि वो तुम में से होंगे, वमा हुम मिनकुम, लेकिन वो तुम में से नहीं है। यहाँ से मुराद मुनाफिकीन थे, कि मुनाफिकीन ये कस्में खाया करते थे कि वो तुम सहाबा किराम की जमात में से हैं और हमने ईमान लाया है, लेकिन हकीकत ये है कि वो डरने की वजह से जो है ये कहते हैं, वो आकर पहली सफ में खड़े हो जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो मोमिनीन नहीं है, इस्लाम इन्होंने दिल से कबूल नहीं किए हैं। बात समझ आ गई? तो सहाबा किराम में कोई मुनाफिक नहीं था। तो मैंने सहाबा के बारे में बोला नहीं है कि मुनाफिक थे, मैंने चले बोला है। चले ठीक ऐसी है, वजाहत कर दी, वजाहत असहाब का नाम उसकी वजाहत कर दी है कि भाई असहाब जो है ये एक लुगत के एतबार से होता है, एक शरई इस्तिलाही तारीफ होता है सहाबी का। आपके साथ मेरी बात मेरे ख्याल में पहली दफा हो रही है, लेकिन इस भाई के साथ मेरी होती रहती है बात। जो मैं सवाल करता हूँ सिंपल और सीधा और साफ करता हूँ। चले ठीक हो गया, बहुत वजाहत शुक्रिया। इसलिए कर लेते हैं मेरे भाई कि ये जो और मुसलमान साथी बैठे होते हैं